ورسولہ اما بعد۔ محترم حضرات، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم نوازی سے اور توفیق سے پہلے بقیہ حصہ سورۃ النمل کا تلاوت کیا گیا ہے اور اس کے بعد سورۃ القصص ہے اور اس کے بعد سورۃ العنکبوت ہے۔ سورۃ العنکبوت کا بھی کچھ حصہ تلاوت ہوا ہے، بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم کل سنیں گے اور حضرت قاری صاحب ہمیں سنائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سورۃ قصص میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر بڑی ہی تفصیل سے کیا ہے۔ پہلے یہ بات معلوم رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے قریش سے، مکے والوں سے مخاطب ہو کے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ ہم نے تمہاری طرف اسی طرح رسول بھیجا ہے جس طرح فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو اہل مکہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ اور یہ بات ہمارے علماء اور ہمارے مورخین ذکر کرتے ہیں، جو اپنی جگہ ایک مستقل عنوان اور موضوع ہے کہ بہت سے مقامات میں یا بہت سی صورتوں میں زیادہ مشابہت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی۔ وہ مشابہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ جتنی مشابہت یعنی واقعاتی اعتبار سے یا دعوت اور تبلیغ کے نقطہ نظر سے جو مشابہت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے نبی علیہ السلام کو ہے، وہ دوسرے انبیاء کرام کو نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی بطور تمثیل موسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر کیا ہے۔ اسی وجہ سے سب سے زیادہ ذکر بھی قرآن مجید میں پہلے انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلاً ہوا ہے۔ تفصیلاً ذکر تو حضرت سورۃ الاعراف میں ہے، پھر اس کے بعد سورۃ طٰہٰ میں ہے، پھر سورۃ شعراء میں ہے، پھر اس کے بعد سورۃ قصص میں ہے جو آج ہم نے سنی۔ اس کے علاوہ باقی صورتوں میں یہ ان کا ذکر مختصر ہے۔ ان صورتوں میں تفصیلاً ذکر اللہ ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا فرمایا ہے، اور انہی واقعات میں ایک بات یہ سورۃ قصص میں اللہ رب العزت نے یہ فرمائی ہے، اور وہ بھی دراصل اہل مکہ کے ایک اعتراض کے تناظر میں۔ اہل مکہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ اللہ کا رسول کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ایک یتیم کے گھر اللہ رب العزت کا یہ پیغام کس طرح نازل ہو سکتا ہے؟ بلکہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن نازل ہونا تھا تو طائف اور مکہ میں سے یہ جو دو بستیاں ہیں، ان دو بستیوں میں سے کسی صاحب ثروت اور صاحب مال پر قرآن مجید نازل ہوتا، اللہ کی وحی نازل ہوتی۔ لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ ان دو بستیوں میں سے کسی کھاتے پیتے گھرانے پر یہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم ہیں ان پر ہی قرآن نازل ہونا تھا۔ یہ بھی ایک اعتراض تھا۔ یہ بھی وہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں کے وزراء آتے ہیں، ان کے سفیر آتے ہیں، بڑے کر و فر سے آتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کے سفیر ہیں،
مگر جو پوزیشن ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ چیز بتلاتی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے نمائندے اور سفیر پیغامبر نہیں ہیں۔ یہ اعتراض تھا جو اکثر و بیشتر وہ نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں مختلف مقامات پر۔ یہاں بھی اسی سلسلے کے بارے میں، انہی اعتراضات کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، کہ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ ساری مخلوق اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اس میں کسی کی کوئی نہ قدرت ہے، نہ قوت ہے، نہ شراکت ہے، نہ مشورہ ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت کے اختیار میں۔ وہ جس کو جو چاہے عطا فرمائے اور جو چیز چاہے پیدا کرے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ زمین، آسمان، سورج، ستارے، اور پھر انسان کے گھر اولاد، پھر حیوانات اور حیوانات کی مختلف شکلیں اور صورتیں، ان میں سے جو کچھ ہے ہمیں نظر آتا ہے وہ سب مخلوق۔ انسان کی نگاہ جس پر پڑتی ہے وہ مخلوق۔ انسان اس دنیا میں اللہ ذوالجلال کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے دنیا کو دکھایا ہے، مخلوق کو دکھایا ہے، اللہ نے خالق کو نہیں دکھایا، اپنے آپ کو نہیں دکھایا، مخلوق کو دکھایا، تاکہ مخلوق کو دیکھ کے یہ خالق کو سمجھے۔ بات سمجھے؟ مخلوق کو دیکھ کے یہ خالق کو سمجھے کہ ان کو پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے یا نہیں ہے۔ اس تناظر سے، اس وجہ سے اللہ ذوالجلال نے ہمیں مخلوق کو دکھایا ہے، اور اسی لیے فرمایا ہے کہ تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ یختار، اور اپنی اس مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے، ممتاز بنا دیتا ہے، چن لیتا ہے۔ پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، اور اپنی مخلوق میں سے امتیاز کرنے والا، پسند کرنے والا، اس کو عزت دینے والا، تکریم دینے والا، مقام اور مرتبہ دینے والا، وہ بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ نہ پیدا کرنے میں کسی کا عمل و دخل ہے، اور نہ ہی کسی کی فضیلت اور مرتبت میں کسی کا عمل دخل ہے۔ اللہ رب العزت کا سب کچھ ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ ہی اپنی اس مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور تمہیں کیا تکلیف ہے میرے نبی پر اعتراض کرتے ہو؟ یہ میرے ہیں، اور میں نے ان کو ممتاز کیا ہے، میں نے انہیں یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، میں نے انہیں نبوت کے لیے چنا ہے۔ ما کان لہم الخیارہ، تمہیں تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ جب تمہیں اختیار نہیں ہے، یہ سارے اختیارات ہیں میرے پاس، تو پھر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا ہے، ان کو رسول بنایا ہے۔ تم کس منہ سے کہتے ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کیوں بنایا ہے؟ یہ جواب ہے ان کے اس اعتراض کا۔ یہ چیز بتلاتی ہے کہ جتنے بھی مخلوق ہے ان میں سے بعض کو بعض پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے؟ فضیلت عطا فرمائی۔ انسان ہیں، انسانوں میں سب سے زیادہ مخلوق فضیلت انبیاء کرام علیہ السلام کو ہے۔ انبیاء میں بھی رسولوں کو امتیاز زیادہ ہے انبیاء سے۔ نبوت اور رسالت میں ایک فرق، یہ سمجھے مسئلہ۔ نبی، ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبی ہوتا ہے امت کی طرف، اور اس کے پاس وحی بھی آتی ہے، امت کی وہ رہنمائی کرتا ہے، لیکن کسی کافر حکمران کے خلاف وہ کوئی اقدام کرنے کی اس کو حکم اور اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن جو رسول ہوتا ہے، رسول کا ٹکراؤ ہوتا ہے کافر کے ساتھ، کافر حکومت کے ساتھ، کافر بادشاہوں کے ساتھ۔ یعنی رسول دعوت دیتا ہے
اہل کفر کو، اور نبوی دعوت دیتا ہے امت کے افراد کو، نبی دعوت دیتا ہے امت کے افراد کو۔ وہ امت کو سنوارنے کے لیے، امت کی تہذیب کے لیے، ان کی ترتیب کے لیے، تربیت کے لیے اور ان کی تعلیم کے لیے اللہ نبی مبعوث فرماتے ہیں۔ معروف روایت ہے، آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، ورثۃ الرسل نہیں فرمایا، الانبیاء علماء امتی ورثۃ یعنی علماء امتی، میری امت کے جو علماء ہیں وہ کیا ہیں؟ وارث ہے کس کے؟ انبیاء کے۔ رسولوں کے وارث اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا۔ جیسے پہلے امتوں کی طرف نبی ہوتے تھے، اب وہی ذمہ داری علماء کی ہے جو نبی کی ہوا کرتی تھی۔ رسول کا مرتبہ نبی سے بلند ہوتا ہے، رسول کا مرتبہ نبی سے بلند ہوتا ہے۔ رسول کی تعداد ایک روایت میں جس طرح کہ صحیح ابن حبان میں ہے 300 سے زیادہ رسولوں کی تعداد ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد تقریباً 1,00,000 کے برابر بتلائی گئی ہے، جس طرح کہ صحیح ابن حبان میں منقول ہے۔ اللہ اکبر! انبیاء میں رسول افضل ہیں، اور ان رسولوں میں بھی پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے امتیاز بخشا ہے 5 اولی العزم رسولوں کو۔ وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 اولی العزم انبیاء رسل شمار ہوتے، اور ان 5 میں بھی سب سے زیادہ مرتبہ بلند وہ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ کا، سب سے بلند تر مرتبہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ ہمارا ایمان ہے، اور ہم دلائل کے ساتھ یہ بات علی وجہ البصیرت کہتے ہیں کہ پوری مخلوق میں اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالق کے بعد مخلوق میں سب سے بلند تر مقام، سب سے بالا تر مقام، سب سے افضل تر مقام سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور معراج کی رات اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات عملاً ثابت کر کے دکھا دی کہ تمام انبیاء کی امامت کا شرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ساری مخلوق، یعنی یوں سمجھیے کہ زمین بھی، ساتوں آسمان بھی یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے ہیں، اور نبی علیہ السلام سب سے اونچے ہیں، یہ سب سے بلندتر ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ رب العزت کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے یہ مقام دیا ہے، یہ میں نے اور آپ نے کسی نے نہیں دیا، کسی امتی نے یہ مقام نہیں دیا، یہ مقام نبی علیہ السلام کو اللہ نے دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک بات اور فرمائی، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے میرے نبی بعد کا دور تمہارا پہلے دور سے بہتر ہے۔ آپ کا بعد کا دور، آخرت کا دور، آخرت سے مراد قیامت نہیں ہے بلکہ ہر بعد کا دور ہے۔ مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ سے بعد مدینہ طیبہ کا دور ہے، مدینہ طیبہ کا دور مکہ مکرمہ سے بہتر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ مدینہ طیبہ کا دور وہ مکہ مکرمہ سے بہتر ہے۔ مدینہ طیبہ میں آپ کا انتقال ہوا، آپ کا مدفن مدینہ طیبہ بنا، اب آپ کا جو مدفن ہے یعنی قبر کی زندگی ہے، برزخی زندگی ہے، وہ آپ کی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ آپ کی برزخی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ پھر آپ کی معاشر کی زندگی وہ برزخ کی زندگی سے بہتر ہے۔ پھر آپ کی جنت کی زندگی معاشر کی زندگی سے بہتر۔ بات سمجھے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، معاشر کی زندگی میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مقام، جو مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے کہ سارے انبیاء بشمول ابراہیم علیہ السلام، جن کے بارے میں اللہ ذو الجلال نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، بشمول ابراہیم علیہ السلام کے سب خاموش ہوں گے۔ اس وقت خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انا خطیب الانبیاء، انبیاء کا خطیب میں ہوں گا، میں بات کرنے والا ہوں گا، سب کی ترجمانی کرنے والا میں ہوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ ذو الجلال بولنے کی اجازت دیں گے، آپ گفتگو کریں گے، آپ بات کریں گے، اور آپ سب سے پہلے انسانوں کی سفارش کریں گے۔ سب سے پہلے کس کی سفارش کریں گے؟ انسانوں کی، جس میں میرے جیسا اور آپ جیسا گناہگار ہی نہیں، اور انبیاء کی سفارش بھی نبی علیہ السلام کریں گے۔ کیوں؟ کہ آپ کی سفارش کے بغیر حساب کتاب کی ابتدا ہی نہیں ہوگی۔ آپ کی سفارش کے بغیر حساب کتاب کی ابتدا ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ حساب کتاب انبیاء کا بھی ہے، آپ سنتے رہے ہیں، انبیاء کا بھی حساب کتاب ہے۔ اس لیے آپ کی شفاعت ہمارے گناہگاروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس شفاعت کے مستحق حضرات انبیاء کرام علیہ السلام بھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو کوئی کہتا ہے کہتا رہے، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کے اپنا منشا ہے، اس کی اپنی فکر ہے۔ کبھی ہم سے بھی کوئی پوچھ لے کہ تمہاری فکر اور تمہاری سوچ کیا ہے، تم کیا عقیدہ رکھتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہم علی وجہ البصیرت کہتے ہیں کہ پوری مخلوق میں سے خالق کے بعد سب سے افضل اور سب سے برتر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ ہے۔ اور یہ مقام میں نے اور آپ نے کسی امتی نے نہیں دیا، کسی رسول نے نہیں دیا، یہ مقام آپ کو اس مالک نے دیا ہے، خالق نے دیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، جس نے پیدا کیا ہے اسی نے یہ امتیاز آپ کو بخشا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انبیاء کے بعد امتیں ہیں، تو ان امتوں میں سب سے افضل امت کون سی ہے؟ آپ کی امت۔ امتوں میں سب سے افضل امت کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ کی امت۔ قرآن خود کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ اسی امت کو امت وسطیٰ اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے۔ اسی امت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا انتم اکرمها اکرمها وخیرها الی اللہ، کہ تم اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مکرم اور اللہ کے ہاں سب سے بہتر امت ہو۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس امت میں، یعنی بحیثیت مجموعی اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ امت میں پھر سب سے افضل کون ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ اور حضرات صحابہ کرام میں کون ہے سب سے افضل؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ صحابہ میں مرتبہ افضلیت کا درجے اور مرتبے کے لحاظ سے وہی ہے جو خلافت کا ہے۔ پہلے ابوبکر صدیق ہے، پھر عمر فاروق ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر حضرت علی ہے، پھر حضرت حسن ہے، پھر باقی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ یہ صحابہ کا آپس میں تقابل یا یہ تفریق، یہ بھی ہم نہیں کرتے، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلایا ہے۔ آپ کے سامنے صحابہ کرام بات کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، کہ کننا نقول خیر هذه الامت بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمع ولا ينکر۔ فرماتے ہیں کہ ہم کہا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کہ نبی اللہ ذو الجلال نے نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر کو بنایا ہے، ان کے بعد عمر کو بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام یہ بات سنتے تھے اور انکار نہیں کرتے تھے۔ آپ یہ بات سنتے تھے اور انکار اعتراض نہیں کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام بھی یہی فرماتے تھے کہ میرے بعد کون ہے؟ ابو بکر ہے۔
اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، کل بھی آپ سن رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر دنیا میں کسی کو میں خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن میں نے اپنا خلیل کس کو بنایا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کو بنایا ہے۔ یہ بات بتلاتی ہے، یہ حدیث بتلاتی ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد نبی علیہ السلام کا جو تعلق مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں تھا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ یہ تسلیم بھی کس کی ہے؟ من جانب اللہ ہے۔ اور پھر صحابہ کرام میں یہ اس کے علاوہ دیکھیے، صحابہ کرام میں اصحاب عشرہ ہیں جن کا نام لے لے کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، زید فی الجنہ، نام لے لے کے جن کا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، اللہ اکبر کبیرہ، یہ عشرہ مبشرہ ہے۔ پھر نبی ان صحابہ میں وہ افضل ہیں جو اصحاب بدر ہیں، جو اصحاب بدر ہیں، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بدریو اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور ان میں پھر اس کے بعد مرتبہ ہے اصحاب شجرہ کا، یعنی ان صحابہ کا جنہوں نے نبی علیہ السلام کے دستے مبارک پر صلح حدیبیہ میں بیعت کی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لن يدخل النار من بايعني تحت الشجرہ، وہ آدمی، وہ ساتھی جہنم میں نہیں جائیں گے جنہوں نے میرے ہاتھ پر درخت بیعت کی ہے، جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی، جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی ان کو۔ یہ مراتب، یہ تقسیم نبی علیہ السلام نے کی ہے، ربک یخلق ما یشاء و یختار۔ اور پھر اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے کہ میرے نبی کے ساتھی کچھ وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد دین کی خدمت دی ہے، دین کی خدمت کی ہے، اس کی راہ میں جان خرچ کی ہے، مال خرچ کیا ہے۔ ان سب کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کل وعد اللہ الحسنہ، ان سب کے ساتھ میرا وعدہ ہے جنت کا، ان سب کے ساتھ میرا وعدہ کیا ہے؟ جنت کا۔ اسی حدیث کی بنا پر حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الصحابۃ کلہم فی الجنہ، کہ صحابہ سب کے سب جنتی، سب کے سب صحابہ جنتی ہیں اجمالاً، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تفریق یا یہ تقسیم یا یہ برتری اور یہ افضلیت یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی، میں نے اور آپ نے نہیں دی۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جنتی بنانے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جہنمی بنانے والے؟ یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں۔ میں تو صبح یقین جانیے بڑی کوفت ہوتی، مسجدوں سے جس وقت یہ آواز سنتا ہوں تو بڑی کوفت ہوتی اور افسوس بھی ہوتا ہے، اور یقین جانیے میں اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جس وقت صبح اعلان کیا جاتا ہے تو کیا اعلان ہوتا ہے کہ روزے داروں جنت کے حقداروں، سنتے ہیں آپ بھی؟ ہمارا کیا حق ہے کہ ہم جنتی ہیں؟ ہمارا کوئی حق ہے؟ جنت کے حقدار، ہم جنت کے طلبگار ہیں، حقدار نہیں۔ ہمارے پاس ہے کیا کہ ہم کہیں کہ ہم حقدار ہیں؟ ہمارے پاس ہے کیا ہم کہیں کہ حقدار ہیں؟ ہم تو جنت کے طلبگار ہیں، اور اس جنت کے طلبگار ہیں جس جنت کے طلبگار نبی علیہ السلام بھی تھے اور حضرات صحابہ کرام بھی تھے، جن صحابہ کرام کا نام لے لے کے نبی علیہ السلام نے جنتی کہا ہے۔ ہم اس جنت کے طلبگار ہیں۔ پتہ نہیں یہ کون سی جنت ہے جس کے بارے میں اعلان ہوتا ہے کہ جنت کے حقداروں اور اللہ کے بندو، ہمارے پلے ہے ہی کیا کہ ہم کہیں کہ جنت ہے ہی ہماری؟ مجھے تو خطرہ محسوس ہوتا ہے
کہ یہودی بھی کہا کرتے تھے، یہودی کہا کرتے تھے، عیسائی یہ کہا کرتے تھے کہ جنت کے حقدار ہم ہیں، جنت کے حقدار حق ہم ہیں۔ عیسائی کہتے تھے ہم ہیں، یہودی کہتے تھے ہم ہیں، بلکہ وہ کہتے تھے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا یہ منہ اور مسور کی دار ہے، یہ کیا کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ یہ نہیں کہ یہ یہودی ہے یا عیسائی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ یہ ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے وہ جنتی، جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، وہ ہے جنتی۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کتنی سپرداری کی ہے اللہ رب العزت کی۔ ابو بکر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ابراہیم آپ اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری اختیار کرتے ہیں؟ اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، قال اسلمت لرب العالمین۔ اور پھر اس سلامتی کا مدر کیا تھا کہ بیٹا ہے وہ بھی قربان، بیوی ہے وہ بھی قربان، وطن ہے وہ بھی قربان، جان ہے تو وہ بھی قربان۔ یہ ہے اسلم، یہ ہے اللہ کی فرم برداری، ہر چیز قربان، ہر چیز اللہ کے لیے، اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے اسلم تو لرب العالمین، یہ ہے جنت کے حقدار، یہ ہے جنت کے حقدار۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ کہتے ہیں رب لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت کے دن اٹھنا ہے تو اس دن ابراہیم کو رسوا نہ کرنا، ابراہیم کو رسوا نہ کرنا۔ ابراہیم یہ دعا کرتے ہیں اور ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ جنت کے حقدار ہی ہم ہیں۔ جنت کے حقداروں اٹھو، اور صبح سے لے کے شام تک جو کچھ ہم کرتے ہیں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ ہم سب کو معلوم ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم جنت کے حقدار ہیں۔ نہیں بھائی، ہم جنت کے طلبگار ہیں۔ اللہم ادخلنی جنت الفردوس، اللہم ادخلنا جنت الفردوس، نبی علیہ السلام نے بھی طلب کی ہے، اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر انبیاء نے بھی یہی طلب کی۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا ملتان کے بارے میں۔ ملتان جائیں نا کبھی تو شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی کی قبر پر جائیں، وہاں ان کے مزار پر قاری صاحب لکھا ہے ملتان ما بجنت اعلی برابر است، ملتان ما بجنت اعلی برابر است۔ پا آہستہ پا بنے کہ ملک سجدہ بھی کنم، انا اللہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا ملتان جنت الفردوس کے برابر ہے، جنت اعلیٰ کے برابر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ملتان جنت کے برابر ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا حصہ وہ کیا ہے؟ جنت کا ٹکڑا ہے۔ دنیا میں اس جنت کے ٹکڑے میں بیٹھ کے بھی نبی علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں اللہم ادخلنی جنت الفردوس، وہاں بیٹھ کے بھی دعا کرتے ہیں اللہم ادخلنی جنت الفردوس۔ سمجھے بات؟ اور ان کو ملتان جنت سے اعلیٰ نظر آتا ہے۔ اور پھر اگلا جملہ سمجھے کہ پا آہستہ پا بنے، پاؤں آہستہ رکھو، زور زور سے نہ رکھو کہ فرشتے یہاں سجدہ کر رہے ہیں، فرشتے سجدے میں۔ وہ یہ قرآن کہتا ہے کہ فرشتے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ کیوں جی قاری صاحب؟ فرشتے اور ساری مخلوق کس کو سجدہ کرتی ہے؟ اللہ کو۔ اور یہ کہتا ہے کہ فرشتے یہاں خواجہ بہاؤالدین زکریہ کی قبر کو سجدہ کر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حال ہے گستاخ، پھر ہم فقیر ہیں، گستاخ پھر ہم فقیر ہیں۔ تانا دنی ہمیں سننی پڑتی ہے، الفاظ ہمیں سننے پڑتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی نہیں،
صحابہ کرام میں، بلکہ اسی طرح باقی ایام ہیں. جمعے کا دن، یہ جمعے کی افضلیت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت دی ہے تو کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. لیلۃ القدر کو فضیلت دی ہے تو کس نے دی ہے؟ اور رات کے پچھلے حصے کو فضیلت دی ہے تو کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. اسی طرح دنوں میں، مہینوں میں، راتوں میں یہ تخصیص جہاں جہاں ہے وہ تخصیص کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. من جانب اللہ. دن اللہ نے بنائے ہیں، راتیں اللہ نے بنائی ہیں، مہینے اللہ نے بنائے ہیں، مہینے اللہ نے بنائے ہیں. اس لیے مہینے بنانے والے نے مہینوں میں رمضان کو پسند کیا، راتوں میں لیلۃ القدر کو پسند کیا، دنوں میں 9 ذی الحج کو پسند کیا، اور پھر ہفتے کے ایام میں جمعے کے دن کو پسند کیا. یہ پسندیدگی کس کی ہے؟ خالق کی ہے. ربک یخلق ما یشاء و یختار. وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی دن رات بنانے والا ہے، اور وہی یہ فضیلتیں دینے والا اور تقسیم کرنے والا ہے. لیکن ہم نے تب یہ فضیلتیں بانٹی ہیں. کبھی ربیع الاول کو بانٹ دی، کبھی 7 کو بانٹ دی، کبھی 40 کو بانٹ دی، کبھی 10ویں کو بانٹ دی. کوئی پوچھنے والا ہی نہیں کہ یہ آپ تقسیم کرنے والے کس بنیاد پر کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے تو یہ تقسیم نہیں کی، اللہ کے رسول نے تو یہ دن متعین نہیں کیے. تم کس بنیاد پر کر رہے ہو؟ کس بنیاد پر؟ بنیاد یہ ہے کہ جی ہم محبت میں، عشق میں، پیار میں کر رہے ہیں. اللہ کے بندوں، پیار اور محبت اور عشق کا بھی کوئی ماحول ہوتا ہے، کوئی موضوع ہوتا ہے، کوئی اس کی دلیل ہوتی ہے، کوئی برہان ہوتی ہے. نہ کہ جس کے ساتھ جی آئے ادھر کوئی چل نکلے. یہ تو کوئی قاعدہ اور کوئی قانون نہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس آیت نے آ کے مکے والوں کا بھی منہ بند کیا ہے، اور خرافات اور بدعات پیدا کرنے والوں کا بھی منہ بند کیا ہے کہ کسی کو کوئی فضیلت اللہ کے علاوہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی دینے کا مجاز ہے نہیں ہے. یہ بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو بہت سے خرافات سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توحید پر بھی قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ سنت کی بھی تابعداری کی توفیق دے، شرک سے بھی بچائے، اور بدعات سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.